تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے ابو کے جسم میں نا درد رہتا ہے، نہ یہ دوائیوں سے بھی آرام نہیں آتا ہے، اور اس کے علاوہ دباتے ہیں تو تھوڑا بہت آرام آتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بازو میں درد رہتا ہے۔ والد کا نام ہے مرسلین اور ان کی امی کا نام ہے انوری بیگم۔ صحیح ہے، ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری وائف کا استخارہ کر رہا ہے نا، اس کا نام ہے ظریفہ بیگم، والدہ کا نام ہے مجیدہ بیگم۔ یہ جسمانی درد ہوتے ہیں حاکم، جسمانی درد سے ہی۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو کچھ جو ہے نا، کسی نے میرے کو کچھ کھلا دیا تھا راستے میں گاڑی میں، اور میرے پیسے ایسے لوٹ لیے تھے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اثرات میرا ختم نہیں ہو رہا، میرا دماغ صحیح نہیں ہو رہا، بے کی باتیں کرتا ہوں، بس میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میرا نام محمد انیس، میری ماں کا نام مریم۔ حنیف نام آپ نے بتایا۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھائی اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ گھر سے جب نکلا کریں نا، دعائیں پڑھ کر نکلیں، وظائف پڑھ کر نکلیں، وضو بنا کر گھر سے نکلیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی آپ دعا پڑھ لیں کہ جو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے جان مال عزت آبرو، بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو چلیں یہ استخارہ بھی کرواتے ہیں، حنیف بھائی کا استخارہ بھی کیجئے گا۔ بیچارے آزمائش میں آ گئے تھے، سب کچھ لوٹ لیا گیا، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ بعض اوقات یہ نفسیاتی طور پر بھی ایک اثر پڑتا ہے، جب کسی کو اتنا بڑا کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہو جائے نا، تو وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، دماغی طور پر وہ بیچارہ کئی دن تک اس کو اپنی اس کیفیت میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اپنا صدقہ وغیرہ نکالیں۔ باقی ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور پھر وظائف بھی کچھ پڑھنے کے لیے آپ کو بتائیں گے۔ بہت جلد الحمدللہ سے وجل آپ اپنی پہلے جیسی کیفیت پر آ جائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ وظیفہ بھی بتائیں رزق کے بارے میں، میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں برکت تو نہیں ہوتی۔ چلیں جی، برکت کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے پاپا کا نام کاشف رضا ہے، میرے دادوں کا نام کلیمہ بی بی ہے۔ پلیز میرے پاپا کا استخارہ کر دیں، جو بھی کاروبار کرتے ہیں چلتا نہیں ہے، اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ ناصر بھائی استخارے فرما لیجیے، کافی ساری کالز بھی تھیں۔ اچھا، یہ ایک وظیفہ معلوم کر رہے تھے برکت کے حوالے سے، ہمارے اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ روزی میں برکت کا کاروبار تو میں کرتا ہوں، لیکن کاروبار میں پہلے جیسی برکت نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ وظائف تو کافی سارے ہیں، کافی سارے وظائف ہیں، اتنے وظائف تو ماشاءاللہ مدنی پنصورہ میں سے الحمدللہ سے آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ بھی حاصل کیجئے گا مکتبۃ المدینہ سے۔ ایک بات میں آپ کو پہلے عرض کر دوں، دیکھیں رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے نا، 5 وقتہ نماز بعد جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ہم ادا کریں، نمازوں کی پابندی ہو۔ اچھا، اب میں ترتیب وار چند وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ چاہیں تو اسی کے مطابق پڑھ لیجئے گا۔ نماز فجر آپ ادا کریں، اس کے بعد 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، یہ پڑھ لیں۔ اچھا، پھر نماز اشراق چاش بھی ادا کر لیں، کہ نماز چاش پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تنگ دستی اس کے قریب نہیں آتی۔ پھر مغرب کے بعد آپ چاہیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں، تو یہ بھی تنگ دستی دور کرنے کے لیے، گھر میں کاروبار میں رزق میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ فاقہ دور ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، قرضہ اتر جاتا ہے اس کی برکت سے۔ اور یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مجربات میں سے
اسی طرح ہر نماز کے بعد چاہیں تو 100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، یہ خوشحالی کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں میں نے آپ کو عرض کی، چاہے تو یہ ساری وظائف پڑھ لیں، نہیں تو ان 4-5 میں سے کوئی ایک بھی وظیفہ آپ لے لیں اور آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ وہ اسباب کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے ان سے بھی تو بچنا ضروری ہے۔ دیکھیں ناظرین، بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کاروبار جب کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے لوگوں کی، جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ اور یہ جھوٹی قسمیں جو ہے نا، یہ برکت کو اٹھا لیتی ہیں۔ قسم کے بارے میں آتا ہے کہ قسم مال کو اگرچہ بکوا دیتی ہے لیکن برکت اٹھا لیتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے دیانت داری، امانت داری کے ساتھ، اور بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے کام کاج کو، کاروبار کو لے کر چلیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے گا، اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، استخاروں کے جوابات شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ کے کالز کی طرف آئیں گے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرسلین نام بتایا کہ جسم میں ان کو درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو مرسلین بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے۔ اگر کسی کے جسم میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے میں ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، یہ آپ بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور اس کے بعد نام بتایا تھا شریفہ، اور والدہ کا نام مجیدہ۔ ان کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ ان کے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو آپ دونوں کے لیے ہی یہ روحانی علاج عرض کر رہا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل جسم کی تکلیف، جسم کا جو درد ہے، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ حنیف نام بتایا، والدہ کا نام مریم، کہ سنیچنگ ہو گئی اور پیسے وغیرہ ان کے چھن گئے، اس کی وجہ سے ان کی جو ہے ذہنی طور پر جو ہے نا ڈسٹرب رہ رہے ہیں، تو حنیف بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، کوئی نظر بد، عملیات، اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، آپ کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ ذہنی دباؤ کے حوالے سے، ذہنی ٹینشن کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ دن میں کسی بھی ٹائم 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ مکمل بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے آپ کے ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن جو ہے آپ کی انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ کاشف رضا نام بتایا کہ کاروبار نہیں چل رہا، تو کاشف بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ پاک آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائے، روزگار چلنے لگے، بہتر کام جو ہے وہ ہونے لگے۔ اس کے لیے آپ ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھ لیجئے، اور لکھ کر اس کو لیمینیشن کروا کے، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے، اگر آپ کی شاپ ہے تو شاپ میں لگا لیں، ورنہ یہ اپنے گھر میں لگا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں، کاروبار میں حیرت انگیز طور پر برکت ہوگی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریم۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا ناظرین کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیج، نوٹ کیجئے گا ناصر بھائی۔ ایک میسیج آیا ہے کہ مجھے استخارہ کروانا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے، میرے والد کا نام ظفر احمد ہے اور والدہ کا نام زبیدہ ہے، مجھے کافی دن سے غصہ آتا ہے اور بہت بے چینی ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں اور کیا نہیں۔ اچھا، بہت عجیب ہی طبیعت ہو جاتی ہے، سکون نہیں ہے اور بے وجہ غصہ آتا ہے، آپ استخارہ کروا کر بتا دیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میرے بچوں کے ابو ہیں، کافی بیمار رہتے ہیں، پلیز ان کو استخارہ بھی کر دیں، اور ان کا نام ہے راشد اور والدہ کا نام شمیم ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام جنید ہے، میری والدہ کا نام حمیدہ ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اور ایک مسئلہ اپنی سسٹر کا پتہ کرنا ہے کہ ان کا نام لبنہ ہے، اور وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور دعا بھی کر دیجئے گا۔ چلیں جی، آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں اور دعا بھی کریں گے آپ کی ہمشیرہ کے لیے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میرے ابو اکثر بیمار رہتے ہیں، ابو کبھی بیمار، کبھی کمر میں درد اور کبھی ٹانگوں میں درد، کاروبار بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، پلیز استخارہ بھی کر دیجئے۔ بابا کا نام رؤوف احمد اور والدہ کا نام ہے
حشمت بی بی. اچھا ناصر بھائی یہ ایک اور نوٹ کیجئے گا کہ میں نے اپنی خالہ کا استخارہ کروانا ہے. ان کا مسئلہ ہے جادو ٹونے کے اثرات ہیں اور ان کا نام صوفیہ ہے اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی جادو کوئی عملیات وغیرہ ہیں. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کا رنگ زرد پڑ جائے اس سے متعلق کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں اور نیک رشتے کے لیے دعا بھی کر دیں. اللہ پاک نیک صالح رشتے نصیب فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ چہرے اور ہاتھوں کا رنگ زرد پڑ جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اچانک یا تو طبیعت کی وجہ سے یا بعض اوقات کھانے پینے میں ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رنگ جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, چہرے کا جسم کا زرد پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کیفیت آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے نا تو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ مریض پر دم بھی کر دیں, پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے یہ جو کیفیت ہے نا یہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی. اپنے معمول کے مطابق وہ شخص اپنی کیفیت میں آ جائے گا. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. تو 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دم بھی کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے بھی پلانا ہے. اچھا جی ایک اور میسیج ہے, انہوں نے کہا ہے اعجاز احمد صاحب ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کافی پریشانیاں بھی ہیں, کام بھی نہیں صحیح نہیں چل رہا, کاموں میں رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. یہ ایسا پاورفل ایسا طاقتور یہ وظیفہ ہے نا, پریشانیاں ساری کی ساری الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں, صبر آ جاتا ہے. ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں. یہ وظیفہ آپ کے سامنے ہے, یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین اب ہم شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے تھے. توجہ فرمائیے گا, استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کیجئے گا, پھر آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو وظائف آپ کو بتائے جائیں گے وہ بھی نوٹ کیجئے گا. شامل کریں ناصر بھائی. جی ارشاد فرمائیں. احمد رضا نام بتایا, والدہ کا نام زبیدہ, کہ غصہ بہت آتا ہے اور طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے. تو احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ پاک خیر و عافیت عطا فرمائے, آپ کی طبیعت میں اللہ پاک ٹھہراؤ عطا کرے, آپ کو سکون اللہ پاک عطا فرمائے. جس کو غصہ آتا ہو اس کے لیے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ ایک بار یا ودودو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل غصہ ختم ہو جائے گا. جب کبھی ایسا ہو تو وضو کر لیا کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. دوستو جو بے چینی رہتی ہے نا, اس کے لیے صبح و شام 21 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے سکون حاصل ہوگا. راشد نام بتایا, والدہ کا نام شمیم, طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, بیمار رہتے ہیں. تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے, بیماری کا ہی اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. بیماری کے حوالے سے آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. 1000 بار یا حیو, یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے, یا حیو یہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. جنید نام بتایا, والدہ کا نام حمیدہ, کہ رشتہ نہیں ہو رہا. تو جنید بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے, رشتے کے حوالے سے کوئی بندش عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. رشتے کے حوالے سے آپ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام, یا ذل جلالی والاکرام یہ آپ پڑھ کے دعا کیا کریں, انشاءاللہ عز و جل اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا اللہ کے کرم سے. رعوف نام بتایا تھا, والدہ کا نام حشمت, تو ان کے بھی بیماری کے حوالے سے تھا کہ اس کے لیے جو ہے نا آپ یا سلاموں کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد کرتے رہا کریں, انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو بیماروں کے لیے بڑا یہ زبردست وظیفہ ہے. یا سلاموں آپ نے فرمایا نا, تعداد اس کی 100 اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں, کثرت کے ساتھ پڑھنا اتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے ناظرین. اچھا اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے, آپ بھی اگر یہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا,
الحمدللہ سے وجل ایک سلامتی ملنا شروع ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنیٰ ہیں، جو نام پاک ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں نا، اس نام پاک کی جو خاصیت ہے، جو اس کا وصف ہے نا، وہ الحمدللہ سے وجل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے. تو یہ ضرور پڑھا کریں، اور الحمدللہ سے وجل بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. بیماروں کے لیے بڑا زبردست یہ یوں سمجھے گا تحفہ ہے. ضرور پڑھیں انشاءاللہ الکریم. دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم سب کو سلامتی نصیب ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء الحسنیٰ ہیں، نام پاک ہیں، قرآن آیات سے جو روحانی علاج کیا جاتا ہے نا، بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بڑے فضائل بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ سے وجل اللہ کی رحمت سے برکتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو آئیے ناظرین، کچھ مدنی بہاریں پہلے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے، جو روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جا رہے ہوتے ہیں. ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے، ان روحانی علاج کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے کچھ تاثرات انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. جی چلائیے. میرا نام رضوان علی ہے. میں سامر شہر میں شمیر کالونی میں رہتا ہوں. کزن کو نا بلڈ کینسر کے امراض میں وہ مبتلا ہو گئے تھے. کافی کیفیت تھی، بہت ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، چلا نہیں جا رہا تھا. ان کے پاؤں سے زخم نکل چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں ہلچل ہے وہ بالکل ختم ہو گئی تھی. تو کسی بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ فیضان مدینہ سے جو ہے نا رجوع کریں، وہاں سے تعویذ وغیرہ لیں تو آپ کزن کو انشاءاللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا ہوگی. تو میں آیا یہاں پر سانگڑ شہر میں ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے بستے سے میں نے پلیٹیں لکھوائی. الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ 40 پلیٹیں پوری نہیں ہوئی تھی، 31 ہی کی تھی. کہ اس کے بعد الحمدللہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مالک پروردگار کا. اور اب جو ان کی جو طبیعت ہے نا، بالکل بلڈ کینسر ختم ہو گیا ہے. اور میں اپنے دوست احباب سے ان کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مبتلا ہو ایسی موضوع بیماری میں، یا کوئی دوست احباب محلے میں، تو انہیں بھی آپ مشورہ دیں کہ آپ فیضان مدینہ جو ہیں ہر شہر میں ابھی بنا دیے گئے ہیں، کافی شہروں میں ہیں، تو آپ وہاں سے ان کے بستے سے تعویذ لیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی شفا مل جائے. میرا نام ہے عدنان احمد. میرے گھر میں ایک پیشنٹ تھا جس کو معدے کی بہت زیادہ پرابلم تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی. تو میں نے مختلف ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور مختلف ڈاکٹروں کو میں نے دکھایا اس پیشنٹ کو، لیکن کہیں سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا. پھر جب ہم کچھ تقریباً 3 سے 4 منتھ کے بعد جب ہم واپس اپنے شہر پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ شکارپور میں مفتی دال و مسجد میں دعوت اسلامی کا مکتب لگتا ہے، جہاں پر تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں یہاں پر آیا اور میں نے ان سے تعویذ لیے، اور انہوں نے جو تعویذ مجھے دیا 40 دن کا عمل تھا، وہ پانی میں ڈال کر وہ پینا تھا. تو یقین جانیے کہ میرا جو پیشنٹ تھا وہ بالکل گھوم بھی نہیں رہا تھا، بالکل ایک جگہ پر سویا ہوا تھا، اور اس کو معدے کی بہت زیادہ پرابلم تھی. میں نے بہت ساری ٹیسٹیں بھی کروائی لیکن ان میں کچھ بھی نہیں تھا، سب ٹیسٹیں نارمل تھی. جب میں نے دعوت اسلامی کا یہ تعویذ جب ان کو دیا، الحمدللہ پہلی رات ہی جب انہوں نے وہ پانی پیا، دوسرے دن الحمدللہ وہ پیشنٹ خود اٹھ کے اور الحمدللہ خود کھانا بھی کھا رہا تھا اور گھر کے کام وغیرہ بھی خود کر رہا تھا. تو ہم نے دیکھا، ہمیں بہت خوشی ہوئی. اللہ امیر علیہ سنت کو شاد و آباد رکھے، اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا فرمائے. آمین 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 آمین. الحمدللہ سوجل کیسی خوشی کی بات ہوتی ہے نا. اب آپ دیکھیں اس سے پہلے کہ ان کا بلڈ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ کینسر ختم ہو گیا. 40 پلیٹوں کا یہ کورس ہوتا ہے، 31 استعمال کی تھی. اللہ کی رحمت سے وہ بیماری ان کی دور ہو گئی. اور یہ معدے کا اور پیٹ کی بیماریوں کے حوالے سے جو بتا رہے تھے، اب دیکھیں ان کے چہرے کے میں تاثرات دیکھ رہا تھا جب یہ بیان کر رہے تھے نا اپنے مریض کی کیفیت، کہ ماشاءاللہ یوں تعویذات کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے فوائد حاصل ہوئے، اور کتنی پیاری پیاری دعاؤں سے بھی نوازا نا. تو ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے. ان کے چہرے پہ ایک چمک جو تھی نا، ایک خوشی کی جو چمک دمک نظر آ رہی تھی.
کتنی دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ سبحان روحانی علاج کی تعویذات کی برکتیں ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں. فی سبیل اللہ لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور تقریباً بڑے بڑے شہروں میں، بلکہ میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کے تحت یہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں لوگوں کا فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ بھی روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کروائیں. کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا ناظرین، روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے. اور دیکھیں دوائیں بھی، یہ علاج بھی، یہ اسی صورت میں فائدہ دے گا جب اللہ کا حکم ہوگا. ڈاکٹری علاج بھی ہم جاری رکھیں، روحانی علاج بھی کرواتے رہیں، اور دعائیں بھی کرتے رہیں. اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے بھی کرتے رہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج، اپنے بیماروں کا علاج یہ صدقے سے کرو، صدقہ بھی دیں ان کا. آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں. اس میں جیسے انہوں نے پلیٹوں کا بتایا، تو کوئی وظیفہ وغیرہ بھی ہے اس کے لیے، کینسر کے مرض کے لیے کوئی ایسا؟ کینسر کے حوالے سے دیکھیں، اس کا باقاعدہ پراپر ایک روحانی علاج بھی ہوتا ہے. روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، کچھ پہننے کے ہوتے ہیں، کچھ پینے کے ہوتے ہیں، پھر کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے. اچھا پلیٹوں والا کورس بھی ہوتا ہے. یہ پورا ایک مکمل طریقہ علاج ہے جو روحانی علاج کے اسٹال پر ہوگا. اچھا پڑھنے کے لیے چلیں لگے ہاتھوں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو، کسی کو برین ٹیومر ہو چکا ہو یا جسمانی طور پر کسی بھی حوالے سے کینسر ہو چکا ہو، تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیں. سورہ مریم قرآن پاک کے 16 پارے میں اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ کر، سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے مریض کو صبح دوپہر شام یہ آپ تینوں ٹائم پلاتے رہیں. دوائیاں چل رہی ہیں تو اسی دم کیے ہوئے پانی سے استعمال کریں. بفضلہ تعالی اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی. آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں. پہلے آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے. مظہر اقبال، والدہ کا نام ہے انور بیگم. صحت خراب رہتی ہے، جسم میں درد رہتا ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں. نیکسٹ کال. مجھے استخارہ کرنا ہے. ایاز بلوچ، امی کا نام گرام بی بی. ادھر بھی کام کے لیے جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے. جہاں جاتے ہیں کام نہیں ہو پاتا، رکاوٹیں آ رہی ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا بھائی شاید محمود ہے، والدہ کا نام خالدہ بی بی ہے. اس کا استخارہ کروانا ہے. گھر کو جھگڑا بہت کرتا ہے، گھر میں جھگڑے رہتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جب باہر نکلتا ہوں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سر کو درد ہوتی ہے اور درد خوف آتا ہے. پھر واپسی جب گھر پہنچتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں. یہ مسئلہ ہے. میرا نام وقاص ہے اور والدہ کا نام نصرت بی بی ہے. چلیں جی وقاص بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، پھر پتہ بتاتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. گھر میں ٹھیک ہیں، باہر نکلنے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانی فرمائے آپ کے لیے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال. بچوں کا استخارہ کرانا تھا. تو میرا بچہ بہت ضدی ہے، زمین پر سر مارتا ہے. بچے کا نام میلاد ہے اور ان کی والدہ کا نام عارف شہین ہے. صحیح ہے، بچہ ضد کرتا ہے. یہ بعض اوقات بچوں کی، سب کی نہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ جلالی قسم کے ہوتے ہیں. بچے نا، بچے بھی بعض اوقات بڑے جلالی ہوتے ہیں. اب ان کی ضد پوری نہ کی جائے یا کوئی بات نہ مانی جائے نا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، یا چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیں گے، توڑنا شروع کر دیں گے، اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے. یا بعض اوقات اب جیسے آپ نے بتایا کہ بچہ دیوار میں سر مارنا شروع کر دیتا ہوتا ہے. یہ بچے مارنا شروع، بچے تو بچے، بعض اوقات بڑے بھی جو ہے نا کم نہیں ہوتے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. چلے ابھی استخارہ کرواتے ہیں. پھر اس طرح کی جو کیفیت میں بچے آ جاتے ہیں نا، اس سے کیسے نکالنا ہے بچوں کو، اس کے کچھ انشاءاللہ الکریم علاج پھر آپ کو بتاتے ہیں. شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری ویب جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کو فالج ہے 2-2.5 سال سے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. گھر والوں کے حوالے سے آپ نے کہا نا 2.5 سال سے فالج ہے. چلیں ابھی اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال.
بچے کا نام زین علی ہے، والدہ کا نام مقدس، باہر جانے واسطے استخارہ کرانا ہے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، چلیں جی ابھی بتاتے ہیں آپ کو، استخارہ کروائیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ شامل رہیے گا پروگرام میں، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بیمار رہتی ہیں اور تقریباً 2.5 سال سے ان کو فالج کا مرض ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے گا، دیکھیں 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کروں گا۔ پہلے تو ایک وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں آپ کی زوجہ، تو یہ فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات لقوہ ہو جاتا ہے، تو یہ فالج اور لقوہ دونوں کا ہی روحانی علاج ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام اس میں جلالت لفظ اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیں۔ فالج جسم کے جس حصے پر فالج ہے نا، وہاں پر بھی دم کریں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کا ایک دوسرا روحانی علاج یہ بھی ہے کہ آپ ایک تشت کہتے ہیں یہ تھال کو، ایک لوہے کا یا اسٹیل کا ایک تھال لے لیں۔ اچھا، تھال لے لیں یا پھر اسٹیل کی ایک پلیٹ لے لیں آپ، اس کے اوپر سورہ زلزال قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے مکمل صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ مکمل صورت، یہ سورہ زلزال لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر یہ آپ گھر والوں کو پلائیں، فالج کے مریض کو پلائیں، صحیح ہے، فالج کے مریض کو پلائیں، اور انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض بھی ختم ہو جائے گا اور بہت جلد یہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائیں گی، صحت ان کی بحال ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ لکھ کر پھر سے پانی ڈال کر آپ نے فالج کے مریض کو پلانا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک الگ سے چاہیں تو آپ تھال لے لیں یا پلیٹ لے لیں، یا جہاں مریض جیسے لیٹا ہوا ہے اپنے کمرے کے اندر، وہاں سامنے والی دیوار پر جو ہے نا، آپ سورہ زلزال لکھ کر یا لکھوا کر یا فریم بنوا کر آپ سامنے لگا لیں۔ مریض کو کہیں، فالج کے مریض کو کہیں کہ وہ صرف دیکھتا رہے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ فالج کا مرض ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 روحانی علاج آپ کو بتا دیے گئے، اس کے مطابق عمل کیجیے گا، اور اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں روحانی علاج کے سوال سے آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، ضرور استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فالج کا مرض ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی۔ جی ناصر بھائی شاہ جی، صوفیہ نام بتایا تھا کہ کہیں ان پہ جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں ہیں، تو ان کا استخارہ کیا ہے، جادو عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو ہے نا، سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ آپ جو ہے صبح شام پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا مظہر نام بتایا کہ جسم میں جو ہے ان کے درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو مظہر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ جسم میں اگر درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی یہ خصوصیت کے ساتھ رات کو سوتے وقت بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر، تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ جسم کا جو درد ہے، تکلیف ہے، ختم ہو جائے گی۔ ایاز نام بتایا، والدہ کا نام جان بی بی، کہ کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، کام نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کیا ہے ایاز بھائی، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ کاموں میں اگر رکاوٹ ہو، کام اگر نہ بنتے ہوں، تو اس کے لیے آپ دن میں کسی بھی ٹائم 100 بار یا مؤخرو یہ پڑھ کر آپ دعا کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں، جو کام نہیں بن پا رہے ہوتے، تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ محمود نام بتایا، والدہ کا نام خالدہ، کے گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، اور میلاد رضا ان کا بھی استخارہ کیا ہے، تو دونوں کا ہی جو ہے نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بچے ضد کرتے ہوں، کہنا نہ مانتے ہوں،
تو ان کو اگر یہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کو درود پاک پڑھنے کی ان کی عادت بنائی، بچوں کی. تو درود پاک میں الحمدللہ ایسی برکتیں ہیں کہ بچوں میں جلال کی جگہ جمال ان میں آ جائے گا. بچے جو ہے وہ نرم طبیعت ہو جائیں گے انشاءاللہ، جھگڑا نہیں کریں گے، کہنا مانیں گے، ضد وغیرہ اگر کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے. اگر بچے نہیں پڑھ سکتے تو پھر یہ کہ والدین 3 بار سورہ کوثر اس طرح پڑھیں کہ ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں، بچے کے سیدھے گال پہ دم کر لیں، پھر دوبارہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بچے کی الٹی سائڈ پہ دم کریں گال پہ، اور تیسری مرتبہ پیشانی پہ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل بچے جو ضد کرتے ہیں ضد کرنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. وقاص نام بتایا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خوف سا ہونے لگتا ہے ان کو. تو وقاص بھی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ آسانی فرمائے. ہر نماز کے بعد 11 بار آپ اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے 11 بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جی آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل دل کی جو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. اور یہ کہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی جو یہ کیفیت ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ بہتری. بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے دل کے سکون کے لیے، اطمینان کے لیے. یہ ناظرین یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں. یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی عطا فرمایا ہے، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے. غیر مریض بھی عمل کر سکتا ہے اگر وہ پیشگی یہ پڑھنا شروع کر دے نا، بہت سارے دل کے امراض الحمدللہ سے وجل دور ہو جائیں گے. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو سوالات، کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 3 مدنی کلینک. مدنی کلینک میں آنے والے بیمار جو لوگ ہیں یہ سوالات کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات. نام کیا آپ کا؟ ڈاکٹر مزمل. اچھا ڈاکٹر مزمل. جنید بھائی ہمارے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو مدنی ہیلتھ کلینک میں موجود ہوتے ہیں. آئیے ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی ریسنٹلی جو مریض آ رہے ہیں تو وہ مریض جو اس وقت زیادہ تر ایک ہی بیماری میں سے افیکٹڈ ہوں تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ لوگ یہاں پہ بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی آتے ہیں، ہمارے پاس شوگر کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پہ ماحول میں کتنی بیماریاں پھیل چکی ہیں. ریسنٹلی پچھلے 2 ہفتے میں ہمارے پاس چکن گونیا کے کیسز بھی بہت رپورٹ ہو رہے تھے. اس سے پہلے ملیریا بھی چل رہا تھا. تو ہمارے پاس کافی پیشنٹ مختلف، ایسا نہیں کہ فکس کوئی بیماری آ رہی ہو. کچھ وائرل بھی چل رہا تھا، ایڈینو وائرس کا بیماری چل رہی تھی جس میں گلا نزلہ زکام اور اس کے ساتھ بخار بھی آ رہا تھا. لیکن ہمارے پاس ایسا ہے کہ ایک ٹائم پہ کافی سارے کیسز آتے ہیں رجسٹر. تو بس یہ کہ مدنی والوں کی بہت مہربانی کہ یہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ کھولا ہے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی چیک اپ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ فری آف کاسٹ دوائیاں پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس حساب سے مہنگائی ہے تو مہنگائی کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں مطلب لوگوں کو یہ پرووائڈ کرنا فری آف کاسٹ، تو ان کے لیے جیب پہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا عالم، بجلی کے بل یہ وہ، تو اس حساب سے تو یہ بہت لوگوں کو سہولت دی گئی ہے اس چیزوں کے کہ کم سے کم وہ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ تو کم سے کم سکون سے کروا سکیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے کچھ ڈائریا ہو گیا، بیماری موشنس آ گئے، یا بلڈ پریشر یا شوگر، ان کا اگر آپ کے پاس کوئی روحانی علاج ہو تو بتا سکتے ہیں. حشر اتاری عرض گزار ہوں. آج کل پیلیے کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے اور کئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اس میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو معلوم یہ کرنا تھا کہ اس کا اتارا وغیرہ بھی ہوتا ہے اور اس حوالے سے روحانی علاج کا بھی سلسلہ رہتا ہے. تو اگر اس کا کوئی روحانی علاج یہ معلوم ہو جاتا تو مدینہ. جب ہم آفس سے جاتے ہیں گھر کی طرف، گھر پہ جا کے پھر آرام کرتے ہیں تو پھر وسوسے اس طرح آتے ہیں کہ نیند بھی نہیں آ پاتی نا. تو اس کا کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں کہ وسوسے بھی نہ آئیں اور پرسکون نیند آئے. ہمارا گھر ہے، اس میں نیچے کا پورشن ہے، وہ ہم رینٹ پہ دیتے ہیں، وہ خالی ہو جاتا ہے، کوئی بھی کرایہ دار زیادہ عرصے نہیں رکتا. ہم نے اس کو کئی دفعہ بھی چیک کروایا، بہت لوگوں سے دکھایا، تو سب کا یہی کہنا ہے کہ یہاں اثرات ہیں. تو وہ جب کوئی کرایہ دار آ بھی جاتا ہے تو وہ ان کو تنگ بھی کافی کرتے ہیں، رہنے بھی نہیں دیتے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ مجھے اس کا کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج وغیرہ بتایا جائے. میرا روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو برائے کرم بینائی کمزور نہ ہو اس کے بارے میں وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں درازی عمر بالخیر پاؤں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں
کہ ہم بہتر زندگی پائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ جس سے بندہ کے اعضاء جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ اکثر موت کا خوف رہتا ہے جس کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ جو ایمان پر خاتمے کا سبب بنے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے دادا کو ایک مرض ہوتا ہے، وہ صحیح ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا مرض ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا مرض ہو جاتا ہے، تو کوئی ایسا روحانی علاج ہو کہ تمام طبی بیماریوں سے شفا یاب ہو جائیں۔ اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا یہ پیکج جس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے کچھ تاثرات دیے کہ آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ بیماریاں چل رہی ہیں، کس طرح کے مریض سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے معلوم کیا تھا کہ جیسے بلڈ پریشر ہے، چکن گونیا ہے، اور بعض اوقات ڈائریا ہے، اسی طرح بہت سارے جسمانی ایسے امراض ہیں کہ یہ چل رہے ہیں آج کل نا، تو ان سب کا کیا روحانی علاج ہے؟ تو دیکھیں ان تمام امراض کے لیے ایک ہی وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ہر ایک کے الگ الگ بھی روحانی علاج ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے، بہت سارے جیسے امراض اگر سامنے آ رہے ہوں، تو تمام مریضوں کے لیے درود شفا امراض بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے، درود پاک ہے، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور یا پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، الحمدللہ سبحان شفا حاصل ہوگی۔ مدنی پنصورہ میں بھی یہ درود شفا امراض یہ لکھا ہوا ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جس طرح کی اگر یہ کیفیت ہو نا، تو رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ 11 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ یہ دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ سینے پر دم کر لیں، یہ ساری کی ساری کیفیت الحمدللہ سبحان بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اچھا جی، ہمارے اس کے بعد ہمارے حاشر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ آج کل خواتین میں، مردوں میں، بچوں میں پیلیا، یرقان یہ کافی بڑھتا جا رہا ہے، اس کا اتارا بھی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پہلے تو وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں یا رات کا کھانا کھائیں تو سورۃ البینہ پڑھ کر یا پڑھوا کر دم کروا لیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا مریض کو کھلا دیں۔ جو بھی پرہیزی کھانا چل رہا ہو تو اس پر بھی دم کروا کے کھلا سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ یرقان کا مرض، پیلیا، ہیپاٹائٹس ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا مخصوص دم بھی ہوتا ہے، تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر آئیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اس کا مخصوص دم بھی کروائیں، انشاءاللہ الکریم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جب آفس سے گھر جاتے ہیں تو وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نیند نہیں آتی، پرسکون نیند آ جائے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو جب کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے نا، آفس میں کام ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے جب گھر جاتے ہیں تو تھکاوٹ ایک طاری ہوتی ہے، تو آپ جب گھر جائیں تو فریش ہو کر مسکراتے چہرے کے ساتھ جائیں، گھر میں ماحول ایسا ہو کہ گھر میں جاتے کے ساتھ ہی جو ہے نا ہماری تھکاوٹ اتر جائے۔ اللہ پاک ہمارے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وجعلنا نومکم سباتا اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، پرسکون نیند آ جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارا جو گھر ہے نا، نیچے والا جو پورشن ہے، تو اس میں گھر پر کرایہ دار نہیں رکتے، کرائے پر چڑھتا تو ہے پھر خالی ہو جاتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ ہم نے مختلف جگہوں سے معلومات کروائی تو گھر میں اثرات کا بتایا۔ آپ گھر میں ایک کام کریں، یہ 2 عمل کر لیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کروا لیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ گھر کے چاروں کونوں میں اذان بھی دلوائیں۔ انشاءاللہ الکریم گھر سے اس طرح کی یہ ساری کے سارے اثرات وغیرہ، شریر جنات یہ سب چلے جائیں گے، گھر میں الحمدللہ سبحان برکت رہیں گی۔ مزید یہ کہ آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، گھر میں دبانے کے، لٹکانے کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں کی کمزوری ہے، تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نور پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے آنکھوں پر پھیر لینا ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ درازی عمر بالخیر نصیب ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ عمل کہ جو عمل ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے، اور
बुरी मौत से भी महफूज फरमाता है। तो अपने वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ सिलाई रहमी करें, हुस्न सलूक करें, इंशाअल्लाहुल करीम दराज़ी उम्र बिलखैर नसीब होगी। और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें आफ़ियतों वाली, सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। ये मौत का खौफ तारी रहता है, ये तो अच्छी बात है भाई, आप मौत को याद रखना चाहिए, क़ब्र व आखिरत की फ़िक्र रहनी चाहिए। रात को सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ लिया करें। पढ़ने वाला अचानक मौत से महफूज रहेगा। खात्मा बिल खैर हो जाए, इसके लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए। एक शख्स हाजिर हुआ आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, अर्ज़ करने लगा कि हुज़ूर मैं तालिब हूँ, खात्मा बिल खैर के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रात को सोने से पहले सूरतुल काफ़िरून ये पढ़ लिया करो। तो आप भी रात को सोने से पहले सूरह काफ़िरून की तिलावत कर लिया करें और उसके बाद बगैर बातचीत किए सो जाएँ। फिर अगर ज़रूरत जैसे पड़ जाती है बातचीत करने की, फिर उसके बाद दोबारा सूरह काफिरून की तिलावत कर लें, खात्मा बिलखैर होगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने दादा के हवाले से कहा था कि दादा को कुछ ना कुछ बीमारियां, मसले मसाइल जो है ना ये रहते हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे। 3 दिन तक 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप दादा पर दम भी करें, पानी पे दम करके भी पिलाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपके दादा जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, शिफा हासिल होगी। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब है। जिन हमारे नाज़रीन की कॉल्स रह गई हैं या मैसेज रह चुके हों, आप इस नंबर पर भी रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं 0213717111 और घर बैठे रूहानी इलाज के लिए तावीज़ात अत्तारिया हासिल करने के लिए एड्रेस भी नोट कीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची पाकिस्तान। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साल आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा दे। सबकी बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां, तंग दस्तियां, लड़ाई झगड़े, नफरतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, शुकूक व शुबहात सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे, मोहब्बत अता फरमा, इत्तिफाक इत्तिहाद अता फरमा। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेज किए, अपनी बीमारियों का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का बताया, अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम फरमा दे, सब पर अपना फजलो करम फरमा दे, सबके मसाइल हल फरमा। या अल्लाह पाक जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, सब रुकावटें बंदिशें दूर फरमा। जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा दे, रूहानी अमराज से भी शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा